تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ واجب الاحترام بھائیو، دوستو، بزرگوں، رجب المرجب کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے کی 22 تاریخ کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان خاص صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں شمار ہوتے ہیں جن کے ایمان پر، جن کی ذات پر، جن کے کردار پر بہت زیادہ زبان درازی کی جاتی ہے۔ یوں تو سب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں اور ہر صحابی کا ایک مقام اور درجہ ہے۔ بعض صحابہ کو اللہ نے بعض صحابہ پر فوقیت عطا فرمائی ہے، درجات کی بلندی عطا فرمائی ہے، بعض کی قربانیوں کی وجہ سے، بعض کے سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی وجہ سے ان کے ایمانی قوتوں کو اور ایمانی جذبات کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر کا درجہ عطا فرمایا ہے، بعض کو نیچے کا درجہ ہے۔ لیکن صحابہ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایت یافتہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ شاگرد تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج شناس تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ان کو حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نگاہیں ان صحابہ پر پڑی تھی اور ان مبارک ہستیوں کی آنکھوں کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ انہوں نے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے ایمان کے نور کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے قبول فرمایا، خود چنا، وگرنہ یہ کوئی ذات اور قبیلے یا کوئی دولت اور شہرت کے نتیجے میں ایسا نہیں ہونا تھا، کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ جانے کتنی اونچی اونچی ذاتوں والے، کتنے اونچے اونچے قبیلوں کے سردار، کتنے بادشاہوں کے ملکوں کے بادشاہ، ان کو یہ توفیق نصیب نہیں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتے۔ کتنے بدبخت ایسے تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، حتیٰ کہ آپ کے شہر میں موجود تھے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آمنا سامنا بھی ہوا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بھی دیکھا، لیکن ایمان کی دولت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور شاگردی سے محروم رہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن مقدس ہستیوں کو چنا، پسند فرمایا، ان کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یاری عطا فرمائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی ان کو نصیب ہوئی۔ کوئی اپنی مرضی سے ایسا نہیں ہوا، وگرنہ ابو جہل، ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بڑے قریبی ہیں اور اپنے قبیلے کے سردار بھی ٹھہرتے ہیں اور جنگجو بھی ہیں اور لشکروں کے جرنیل بھی ہیں، باوجود اس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نہیں بن سکے۔ تو صحابیت اتنا اونچا مقام اور مرتبہ تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان کا بھی امتحان لیا۔ کاش استاد تمہارا میرا محبوب ہے تو تم اس کے شاگرد ہو تو میں تمہارے ایمانوں کا امتحان لوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ پر فرمایا کہ میں نے ان کا امتحان لیا اور میں نے ان کو 100% کامیاب پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان قربان کرنے کا، آپ کی محبت کا جو معیار اللہ نے ان کو دیا، وہ اس معیار پہ پورا اترے، اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے، تو اللہ نے ان کو پھر جنت کی سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اگر دیکھا جائے تو سب صحابہ کے لیے قرآن کریم کے 1 2 3 4 5 10 آیاتیں نہیں،
सैकड़ों आयात सहाबा करام रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के जन्नती होने को बयान करती हैं। मुतलक़न अल्लाह ताला ने एक मेयार बताना था कि ईमान का एक मेयार है, मैं चाहता हूँ उस मेयार के मुताबिक लेके आओ, उन जैसा ईमान लेके आओ। तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ इशारा करके फरमाया, मेरे महबूब के कदमों में आने वाले और बैठने वाले सहाबा के ईमान जैसा ईमान लेके आना। अगर उनके ईमान में ऊपर नीचे का कोई मसला होता तो अल्लाह ताला अलहदा कर देते कि नहीं 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 नहीं, सिर्फ हज़रत अली सिर्फ फलां सहाबा के जैसा ईमान लेके आना, अबू बकर उमर जैसा और मुआविया जैसा, अबू सुफियान जैसा ऐसा ईमान नहीं लेके आना, मना कर देते। चलो ठीक है, अल्लाह ताला ने इजमालन गुफ्तगू फरमाई कि उन जैसा ईमान लेना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि अल्लाह के फरमान की तशरीह करने वाले थे तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना कर देते, नहीं 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 नहीं, मेरे इन सहाबा के मुताबिक तो ईमान लेके आ सकते, उन जैसा नहीं लेके आ सकते। नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के फरमान की इस तरह की तशरीह फरमा रहे हैं कि कुल्लुहुम उदुल, कि मेरे सारे सहाबा अदल और इंसाफ का मेयार हैं, मीनारे हैं। इनमें से फरमाया सहाबी का नुजूम बिअय्यिहि मुक्तदैतुम इह्तदैतुम, मैं एक सहाबी की बात नहीं कर रहा, मैं सब सहाबा की बात कर रहा हूँ। मेरे सहाबा आसमान पे चमकते हुए सितारों की मानद हैं, तुम जिसके पीछे चलोगे तुम्हारी रहनुमाई करेगा, जिस के पीछे चलोगे तुम कामयाब हो, तुम्हें कामयाबी मिलेगी। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा के जन्नती होने के बारे में मेरे एक दोस्त है, वो अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, पिछले दिनों वो मिर्ज़ा जहलमी को सुन के उल्टा दिमाग के हो गए और अजीब बात कहते हैं सहाबा में टिकट किसी को मिला, सिर्फ 10 को टिकट मिला। मैंने कहा जी 10 के नाम बताओ, उन्होंने आशरा मुबशरा के नाम सुना दिए। मैंने कहा बस इसके अलावा, कहते हैं इसके अलावा टिकट मिला ही किसी को नहीं। तुम कैसे हज़रत अमीर मुआविया के बारे में कहते हो कि वो जन्नती है? तो मैंने कहा चलो ठीक है, टिकट में हज़रत हुसैन का नाम है? कहता नहीं। मैंने कहा हज़रत हसन का नाम है? कहता नहीं। मैंने कहा तुम बताओ ये जन्नती है या नहीं? कहते ये तो जन्नती ही नहीं, जन्नतियों के सरदार हैं। मैंने कहा पता चला 10 के बाद 2 और आ गए। कहते हाँ। मैंने कहा इतनी तो समझ आ गई ना कि सिर्फ इन 10 को टिकट नहीं मिला, टिकट औरों को भी मिला हुआ है। फिर मैंने कहा चलो सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा फातिमा के बारे में आपका क्या ख्याल है? कहते हैं वो तो जन्नती औरतों की सरदार है। मैंने कहा 12 से 13 हो गए। मैंने कहा अहले बैत के जो दीगर अकाबिर हैं, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनके बारे में कहते हैं वो भी जन्नती सरदारों के जन्नत के सरदार हैं और जन्नती हैं। तो मैंने कहा 13 से 14 नहीं, वो तो अशरा मुबशरा में आ गए, औरों के भी बहुत सारे नाम बताए। तो ये किसी का जहन बना दिया गया कि सिर्फ 10 को। भाई अशरा मुबशरा वो सहाबा हैं जिनको एक ही महफिल में आका ने फरमाया अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, यूँ सब 10 सहाबा के एक ही महफिल में नाम लिए, इसलिए उनको अशरा मुबशरा कहा जाता है। वगरना ऐसा नहीं है कि जनाब दूसरों को टिकट नहीं मिला। पता नहीं कितने सहाबा का नाम लेके हुजूर ने फरमाया ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है, ये भी जन्नती है। और अगर मुतलकन सब सहाबा की बात हो जाए तो किसी सहाबी को ले ले, अगर उसकी सहाबियत ईमान की हालत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत मुयस्सर है, साबित है हदीस की कुतुब में से, तो फिर सब सहाबा उन फ़ज़ाइल का मिस्दाक बनते हैं जो मुतलकन सहाबी के बारे में आया। जैसे कि सूरह हदीद में है, अल्लाह ताला ने फरमाया जो फ़तह मक्का से कबल खर्च करने वाले, क़िताल करने वाले हैं वो, और जो फ़तह मक्का के बाद कत्ल करने वाले और जिहाद करने वाले, खर्च करने वाले हैं, वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। लेकिन आगे फरमाया वकुल्लुन वअदल्लाहुल हुस्ना, लेकिन जन्नत का फैसला अल्लाह ने सबके साथ किया है। अब यहाँ हुस्ना कि अल्लाह ने उनके साथ भलाई का फैसला किया है। बताएं सहाबा जैसा ईमान तो किसी का नहीं है। और हम अगर सहाबा के नीचे ताबीन को देख लें, अपने ज़माने के औलिया को देखें जो ईमान के आला मकाम पर पहुँचे हुए हैं, पूरी उम्मत के उलमा का, फुक़हा का, मुहद्दिसीन का इजमा है कि कुल कायनात के सारे औलिया इकट्ठे होकर इनके ईमान को इकट्ठा करके सिर्फ उस सहाबी के ईमान का मुकाबला करें जिसने चंद लम्हों की हुजूर की सोहबत मुयस्सर आई, उसने एक नमाज भी नहीं पढ़ी, हुजूर के साथ रोज़े नहीं रखे, हुजूर की लंबी चौड़ी मजलिसें नहीं, बस ईमान ले आए, जिहाद में शरीक हुए, शहीद हो गए, चंद मिनटों या घंटों की उनकी सोहबत है। तो हमारे उम्मत का इजमा है, उम्मत के उलमा, फुक़हा, मुहद्दिसीन का इजमा है
کہ کل کائنات کے اولیاء کا ایمان اس صحابی کے ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور ہم آج کے ولیوں کو دیکھ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ جنتی ہیں جو ہمیں بھی پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، تو صحابی کیا جنتی نہیں ہے؟ تو ادنا سے صحابی کا یہ مقام ہے۔ تو جس صحابی کو اتنا لمبا چوڑا عرصہ ملا، جس صحابی پہ حضور نے بعض چیزوں پہ اعتماد کیا، اس کا کیا مقام ہوگا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات قریب ہے، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تان و تشنیع یزید کی وجہ سے لیا جاتا ہے اور نشانے پہ رکھا جاتا ہے کہ وہ بھی مطعون ہیں۔ ان کے والد حضرت امیر معاویہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان، انسانوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کر کے نشانہ بناتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، ان کے ایمان پہ باتیں کرتے ہیں، ان کے جنتی ہونے پر، ان کے صحابی ہونے پر باتیں کرتے ہیں۔ یہ سارے اپنا ایمان بگاڑتے ہیں، وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام دیا تھا، کیا مرتبہ ملا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ کے ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑا اعزاز قرآن سے بھی ثابت ہے، کرام فی صحف مکرمہ کرام بررہ، یہ سورہ عبس میں آتا ہے۔ قرآن لکھنے والے وہ فرشتے، وہ صحابہ، اللہ نے ان کو اتنا اونچا درجہ اور مقام عطا فرمایا، یہ اونچے مقامات پر ہوں گے۔ اور کتابت وحی، قرآن کریم لکھنے کے حوالے سے تاریخ کی ساری کتابیں، چونکہ وہ دشمن تاریخ پہ، حدیث پر تاریخ کو ترجیح دیتا ہے، وہ قرآن کو اتنا نہیں مانتا، اتنا حدیث کو نہیں مانتا جتنا وہ تاریخ کو مانتا ہے۔ تاریخ بھی اس بات پہ گواہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبین وحی میں سے ہیں، اور سب سے بڑے وحی لکھنے والے کاتب حضرت امیر معاویہ ہیں۔ قرآن کی سب سے فضیلت والی آیت الکرسی ہے، اس کے بارے میں آتا ہے جب آیت کرسی نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیغام بھیجا کہ امیر معاویہ کو لایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ تشریف لائے، فرمایا معاویہ آیت الکرسی نازل ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں تو اس کی کتابت کر، قیامت تک آیت الکرسی پڑھی جاتی رہے گی، اس کا ثواب تیرے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام ملا ہے، اتنا اعتماد تو تھا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی کتابت سے روک دیا کہ قرآن لکھا جا رہا ہے، تم حدیث میری گفتگو نہ لکھنا، یاد ضرور کرو۔ بعض صحابہ نے لکھی ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں حدیث کو نہیں لکھنے دیا کہ کہیں حدیث اور قرآن خلط ملط نہ ہو جائے۔ قرآن پہ اعتماد تھا، لکھوانا شروع کیا۔ اور کس پر لکھوائے؟ کیوں حدیث کو کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ اور قرآن لکھوا رہے ہیں کس سے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اتنا اعتماد تو ہے نا کہ امیر معاویہ کوئی گڑبڑ نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن کو اتارا تو جبرائیل امین کے متعلق قرآن کے اندر فرمایا کہ وہ امانت دار ہے، وہ گڑبڑ کرنے والا نہیں ہے، اوپر سے نیچے لے کے آنے والا فرشتہ۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک جن کے ذریعے قرآن لکھوایا وہ بھی کمال درجے کے امانت دار تھے، تبھی تو ان سے لکھوایا۔ یہ ان کا اعزاز ہے، کاتب وحی ہے۔ وگرنہ دیکھا جائے حضور علیہ السلام بارہا ان کو دعائیں دیتے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، حضور دعا دے رہے ہیں اللہ اس کو کتاب کا علم عطا فرما، اللہ اس کو حساب کا علم عطا فرما، اللہ اس کو عذاب سے محفوظ فرما۔ دیکھیں کتاب کا علم کتنی اونچی شان ہے، کتنا اونچا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن میں ایک اور شخصیت، ایک اور ذات جس کو اللہ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، اس کی شان اللہ نے قرآن میں کس طرح فرمائے؟ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ۔ حضرت سلمان نے کہا وہ والا تخت مجھے چاہیے، کون لے کے آئے گا؟ جس کو کتاب کا علم دیا گیا تھا وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے پلک جھپکنے کی دیر میں میں وہ لے کے آ جاتا ہوں، میں بلقیس کا تخت اٹھا کے آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں۔ حضرت نے یوں کیا، آنکھ جھپکنے کی دیر تھی، وہ تخت حضرت سلمان کے سامنے تھا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا خاص فضل ہے۔ جن کو اللہ نے کتاب کا علم عطا کیا ہوتا ہے وہ بڑے اونچی شان والے ہوتے ہیں، قرآن ان کی شانوں کو بیان کرتا ہے۔
حضرت امیر معاویہ کو حضور دعا دے رہے ہیں اللہ اسے کتاب کا علم عطا فرما، اور صرف کتاب کا علم ہی نہیں بلکہ کتاب کو نافذ کرنے والا بھی بنا۔ اسی دعا کے اندر حضرت امیر معاویہ کی امارت اور حکومت کا اشارہ بھی ہے، کیونکہ امارت کے لیے لکھا پڑھا ہونا بھی ضروری ہے، جو حاکم وقت ہو اس کو کچھ نہ کچھ آتا بھی ہو، جعلی ڈگریاں لے کے پارلیمنٹ کا وہ ممبر نہ بنا ہوا ہو۔ حضرت کو دعا دی اللہم علمہ الکتاب والحساب، اللہ اس کو حساب کتاب بھی آئے۔ چنانچہ تمام اپنے اور پرائے وہ دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت وہ قرآن و سنت کے عین مطابق تھا۔ چنانچہ فرمایا واقعی العذاب، دعا کا تیسرا جملہ فرمایا اجتہادی کوئی غلطی ہو بھی جائے اللہ میرے معاویہ سے درگزر فرمانا۔ اور اسی طرح ایک اور دعا اللہم اجعلہ ہادیہ ومہدیہ واہد بہ، اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، رہنمائی کرنے والا بنا، ہدایت یافتہ بنا، اور اس کو ایسا بنا دے جو اس کی طرف دیکھتا جائے وہ ہدایت پاتا جائے۔ ہادی کہتے ہیں رہنمائی کرنے والا، نیکی کی طرف بلانے والا، اور مہدی کہتے ہیں جس کو اللہ نے ہدایت عطا کی ہو، اور وحدی بھی کہتے ہیں کہ جس کو دیکھ دیکھ کر لوگ ہدایت حاصل کریں۔ حضور دعا دے رہے ہیں، اور آج کا کافر کہتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ پتہ نہیں جنتی ہیں یا نہیں، پتہ نہیں صحابی ہیں یا نہیں، ان کے ایمان کے بارے میں شک کرتا ہے۔ کبھی بھی ایسے لوگوں کی بات نہیں کرنا، کوئی بھی صحابی ہو، یہ تو حضرت امیر معاویہ بڑے درجے کے صحابی ہیں، کوئی بھی صحابی ہو تو اس کے صحابی کے بارے میں تاریخ کچھ بھی کہے، صحابہ تاریخی شخصیات ہیں ہی نہیں، صحابہ تو قرآنی شخصیات ہیں۔ کسی صحابی کی بات کرنی ہو تو پھر صرف اور صرف قرآن پہ بات کریں گے، اس کے نیچے کسی کا قول، کسی تاریخ کی مورخ کی تاریخ بالکل نہیں، ہمیں قبول ہی نہیں ہے۔ جیسے ایک جگہ میں ایک عالم کا بیان سن رہا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ کہہ دو ہمارے پاس علم ہی اتنا ہے، بس ہمارے پاس اس سے اوپر کی بات ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمارے پاس علم ہی اتنا ہے کہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، کسی صحابی کے بارے میں بات کرنی ہے تو قرآن لے کے آؤ، ہاں صحابی سے نیچے کسی کی بات کرنی ہے تو ہم تاریخ کی بات دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنتی ہونے پر، ویسے تو سب صحابہ کے متعلق جو جنتی ہونے کی روایات ہے اس میں حضرت امیر معاویہ بھی آتے ہیں، لیکن ایک خاص روایت جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، حضرت غالباً ایک صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، آپ تشریف لے گئے، آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد چاہا کہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، آرام کرنے لگے، وہاں حضرت ام حرام موجود ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کجلی کرنے لگی، ایسے ہاتھ پھیرنے لگی تاکہ حضور کو سکون آنے لگے۔ حضرت ام حرام کجلی کر رہی تھی، اتنے میں حضور علیہ السلام کی آنکھ لگی، آپ نے ایک خواب دیکھا، آپ جاگے، آپ اٹھ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور آپ نے حضرت ام حرام کو وہ خواب سنانا شروع کیا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری امت کی ایک جماعت میرے دین اور اسلام کی خاطر وہ بحری سفر کر رہی ہے اور جہاد کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ سب کے سب ایسے ہیں جن پہ اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ حضرت ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں کہ میں بھی ان میں شریک ہو جاؤں۔ حضور نے دعا فرمائی ام حرام تو بھی ان میں شامل ہے۔ حضور پھر سو گئے، نیند آ گئی، پھر جاگے، آپ نے پھر دوبارہ وہیں سے آغاز کیا بات کا، تو حضرت ام حرام کہنے لگی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما۔ حضور نے فرمایا تو پہلی جماعت میں شامل ہو گئی، تو پہلی جماعت میں شامل ہو گئی۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا؟ فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، میری امت میں سے پہلا وہ قافلہ جو بحری جہاد کرے گا اس پر اللہ نے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ اب آؤ ان کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا بحری جہاد کرنے والے لشکر کے امیر کو حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں، اور حضور ان کے بارے میں جنت کا ٹکٹ دے کے گئے ہیں۔ قد اوجبوا، اس پورے قافلے پر جنت کو اللہ نے واجب کر دیا ہے۔ تو سب صحابی ہیں نبی جنتی جنتی، تمام صحابہ کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، اور علماء اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، کیونکہ یہ قرآنی عقیدہ ہے، کوئی گھڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، قرآنی عقیدہ ہے۔